بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا عدل و انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس نے اپنے محل کے دروازہ پر ایک صندوق رکھوا دیا تھا جس میں اس کی رعایا اپنی شکایتیں اور تکلیفوں کی عرضیاں لکھ کر ڈال دیا کرتی تھی۔ بادشاہ ہفتہ میں ایک دن اس صندوق کو کھلواتا اور ان عرضیوں پر غور کرتا اور پھر اپنی رعایا پر ہونے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ جب صندوق کھولا گیا تو صندوق میں جمع ہوئی عرضیوں کے ساتھ ایک عرضی کسی لڑکی کی بھی تھی۔ اس عرضی میں لڑکی نے بادشاہ کی بڑے اچھے الفاظ میں تعریف کی تھی۔ اس عرضی کو پڑھ کر بادشاہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے لڑکی کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو شاہی ڈھنگ سے آداب کیا اور دست بستہ کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، لڑکی، ہم تمہارے خط سے بے حد خوش ہوئے۔ جس ڈھنگ اور شاہی آداب و خیال کو مد نظر رکھ کر تم نے یہ عرضی لکھی ہے، ہم اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی بادشاہ سے کچھ بولنا چاہتی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتی۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا، ڈرو نہیں لڑکی، بغیر کسی جھجک و خوف جو کچھ کہنا چاہو کہو، ہم تمہاری فریاد کو سن کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ نے لڑکی کو ہمت دلائی۔ لڑکی بادشاہ سے کہہ رہی ہے کہ میں ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس لڑکی کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی بدصورت ہو یا اس کے جسم پر کہیں کسی حصہ پر کوئی عیب ہو یا پھر اس کی ایک آنکھ نہ ہو۔ اس کی آواز کوئل کی آواز کی طرح میٹھی تھی، شاید اس کا رنگ بھی کوئل جیسا ہو۔ بادشاہ انہی سوالوں میں الجھا رہا۔ آخر اس نے لڑکی کو نقاب الٹنے کا حکم دیا۔ بادشاہ تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، یہ سوچ کر بغیر کسی جھجک کے لڑکی نے اپنا نقاب الٹ دیا اور بادشاہ نے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے چودھویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ انہوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کون ہے وہ بد نصیب جو تم سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے؟ لڑکی نے اس شخص کا نام اور پتہ بتلائے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ کبھی ہاں نہیں کرے گا، طرح طرح کے بہانے بنائے گا، جھوٹ بولے گا۔ بادشاہ سلامت کہہ رہا ہے، تم بے فکر رہو لڑکی، ہم اس کی ایک نہ چلنے دیں گے اور ہم تمہاری خواہش کے مطابق اس کے ساتھ شادی کرائیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کی زبان سے ایسے کلمات سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی۔ ایک جوان آدمی کو بادشاہ کے سپاہی دربار میں لے کر حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے اس کا نام و پتہ جان کر اس سے کہا، اے نوجوان، کیا تم اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہو؟ بادشاہ کا یہ سوال سن کر وہ نوجوان کچھ گھبرایا مگر دوسرے ہی لمحہ وہ سنبھل کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ تو میری بہن ہے، میری حقیقی بہن، میں اس سے کیوں شادی کر سکتا ہوں؟ بادشاہ کو یاد آیا کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنائے گا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری حقیقی بہن ہے؟ اس بات کا ثبوت ابھی اور اسی وقت دینا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اس بات کا ابھی ثبوت پیش کر سکتا ہوں مگر مجھے 2 گھنٹہ کی مہلت دے دی جائے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو 2 گھنٹہ کی مہلت دے دی۔ 2 گھنٹہ کے بعد وہ نوجوان اپنے محلے کے 2-3 بزرگوں کو ساتھ لے کر آیا۔ ان بزرگوں نے بادشاہ کے پوچھنے پر اس نوجوان کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب بادشاہ نے لڑکی کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے۔ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے بڑی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت فرمائیے۔ اب سے 6 ماہ پیشتر انہی بزرگوں نے اسی دربار میں حضور کے روبرو حلف اٹھا کر کہا تھا کہ میں اس نوجوان کی بہن نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت جائیداد کا جھگڑا تھا۔ میرا باپ لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرا تھا، اس بھائی نے 1 پائی نہیں دیا، اور جب میں نے حضور کے دروازہ کھٹکھٹایا
تو انہی بزرگوں نے قسم کھا کر مجھے اس کی بہن ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور آج یہی بزرگ مجھے اس کی بہن بتا رہے ہیں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حاضرین دربار لڑکی کی عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ گواہوں اور اس نوجوان کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 6 ماہ پچھلی مسل منگوائی گئی۔ لڑکی کے بیان کی تصدیق ہو چکی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے لڑکی کو اس کے حق کا حصہ دلوا دیا اور شاہی خزانہ کی طرف سے انعام و اکرام دیا گیا۔ اس کے بھائی اور جھوٹی گواہی دینے والے بزرگوں کو مناسب سزائیں دی گئی۔